اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال الامام رضا علیہ السلام، خدا اس شخص پر رحم کرے کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ راوی نے کہا کہ آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ ہمارے علوم کو حاصل اور لوگوں کو اس کی تعلیم دے کے۔ بے شک اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبصورتی کو درک کر لیں تو حتماً ہماری پیروی کرنے لگیں گے۔ عزیزان محترم، جس کتاب کا میں نے انتخاب کیا ہے اس کتاب کا نام ہے درس عقائد، اور عقائد ہمارے مین چیز ہوتی ہے۔ جس طرح سے درخت کے لیے جڑیں مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، اسی طرح ہم لوگوں کے لیے ہماری جڑیں ہمارے عقائد ہیں۔ اس کتاب کی تالیف کی ہے حجت الاسلام والمسلمین غلام علی سنجری نے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے سید سبطین علی نقوی امروہوی الحیدری نے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کتاب پسند آئی ہوگی، تو چلتے ہیں اپنی کتاب کے حصوں کی طرف۔ اس کتاب کا انشاءاللہ کہ 7ویں آڈیو بیان ہوگی، اور جس میں سے ہم جو پچھلی جتنی بھی آڈیوز 6 بیان کر چکے ہیں اس میں 2 عقائد توحید اور عدل بیان ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ کہ آج سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ پچھلی جتنی بھی آڈیوز ہم نے ریکارڈ کی ہیں اس کے لیے آپ پلے لسٹ بنام عقیدہ توحید کے حوالے سے اسے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو بلا کسی اور عذر کے شروع کرتے ہیں اپنے درس کو۔ یہ ہے درس نمبر 25، نبی کون ہے، وحی کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی خدا کسی بندے کو رسالت کے لیے منتخب کرتا ہے تو اسے سکون اور وقار سے نوازتا ہے، اس طرح کہ خدا کی جانب سے جو چیز اس تک پہنچ رہی ہوتی ہے اسے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ ہم اس سے قبل توضیح پیش کر چکے ہیں کہ وہ اہم ترین مسائل کہ جن کے سوال کھوجنے کے لیے عقل انسان کوشاں ہیں وہ عبارت ہیں اس جہان اور ساتھ ہی ساتھ انسان کا خالق کون ہے، انسان کی زندگی کا اختتام اور مقصد نہائی کہاں اور کیا ہے۔ گزشتہ مباحث میں ہم نے پہلے سوال کا جواب پیش کیا تھا، اور اب وقت آن پہنچا ہے کہ دوسرے سوال کا جواب دیا جائے۔ اس سے پہلے کہ ہم انبیاء کے خدا کی جانب سے مبعوث برسالت ہونے اور ان کے وظائف کے بارے میں بحث کا آغاز کریں، ضروری ہے کہ لفظ نبوت اور رسالت کے معنی اور وحی کی تعریف سے آگاہی حاصل کریں۔ نبی کون ہے؟ اس لفظ کے لغت میں 2 معنی ہیں۔ اول، کسی اہم خبر کا حامل۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب ہم اس لفظ کی اصل نبا کو قرار دیں، کیونکہ نبا کے معنی کسی اہم خبر کے ہیں۔ دوم، بلند و نمایاں مقام کا حامل۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب ہم اس لفظ کی اصل نبوہ کو قرار دیں، کیونکہ نبو کے معنی بلندی کے ہیں۔ علم کلام کی اصطلاح میں نبی ایک ایسے خبر دینے والے کو کہتے ہیں کہ جسے خدا کی جانب سے بلا واسطہ وحی کی جاتی ہو۔ نبوت کے لیے جو معنی بیان کیے گئے اس کے بعد لازم ہے کہ وحی کی تعریف بھی بیان کی جائے۔ اس بنا پر ہم کہتے ہیں کہ انبیاء شائستہ، پاک اور نیک انسان تھے جنہیں خداوند متعال نے انسانوں کے درمیان اپنے سفیر اور خلیفے کی حیثیت سے مامور و مبعوث فرمایا تھا، جو اس کے پیغامات اور احکامات کو وحی کے ذریعے سے حاصل کر کے بندوں تک پہنچاتے تھے۔ وحی کیا ہے؟ عربی لغت دانوں نے وحی کے لیے مختلف تعبیریں استعمال کی ہیں، جن کو مجموعی طور پر یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ وحی عبارت ہے معنی کو مخاطب کی جانب پوشیدہ اور تیزی کے ساتھ منتقل کرنے سے۔ یہ انتقال مطالب بات کرنے کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، اشارے کے ذریعے سے بھی، لکھنے کے وسیلے سے بھی۔ دینی اصطلاح میں وحی احکام دینی کے بارے میں بالواسطہ یا بلا واسطہ کلام الہی کے جو انبیاء کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کے معنوں میں ہے۔ اس بنا پر وحی معرفت اور ہدایت الہی کی ایک قسم ہے جسے خدا اپنے برگزیدہ بندوں کے اختیار میں قرار دیتا ہے تاکہ وہ خود بھی راہ سعادت پہ چلے اور دوسروں کی بھی اس جانب رہنمائی کرے۔ پس انبیاء خدا کے بلند مرتبہ اور تکامل یافتہ نمائندے ہیں کہ خدا نے انہیں خود ہی منتخب کیا اور انسانوں کے درمیان قرار دیا ہے تاکہ یہ خدا کا پیغام حاصل کر کے اسے دوسروں تک پہنچائیں، اور انبیاء میں پائی جانے والی یہ صلاحیت
بس خدا ہی جانتا ہے۔ البتہ قرآن کریم میں لفظ وحی متعدد معنی میں استعمال ہوا ہے، مثلا اشارے کی صورت میں بات کرنا، جیسے جناب زکریا علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوا ہے سورہ مریم آیت نمبر 11 کہ وہ محراب عبادت سے برآمد ہوئے اور اپنی قوم کی جانب آئے اور پھر اشارے سے کہا صبح و شام خدا کی تسبیح کرو۔ اس میں جو اشارہ ہے اس کو فَأَوْ ہی کہا گیا ہے۔ جانوروں کی فطری ہدایت کرنا، جیسا کہ شہد کی مکھی کے بارے میں فرمایا سورہ نحل آیت نمبر 68، اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کی جانب وحی کی کہ پہاڑوں، درختوں اور انسانوں کے اونچے اونچے مکانات میں اپنے چھتے بنائے، برگزیدہ بندوں کو الہام کی صورت میں، جیسا کہ مادر موسیٰ کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے سورہ قصص آیت نمبر 7، اور ہم نے مادر موسیٰ پر وحی کی کہ اسے اپنا دودھ پلاؤ، پھر جب اس کی نسبت کوئی خوف محسوس کرو تو اس کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا کے حوالے کر دو، تم بالکل نہ ڈرنا، ہم اس کو پھر سے تمہارے پاس پہنچا دیں گے اور اسے اپنا رسول بنائیں گے۔ یہاں تک کہ شیطان کے وسوسے کے لیے بھی یہی لفظ وحی استعمال ہوا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 121 کہ شیاطین اپنے دوستوں کو وحی کیا کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے مجادلہ کریں، اگر تم لوگوں نے ان کی اطاعت کی تو مشرک ہو جاؤ گے۔ اس بنا پر وحی فقط انسانوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ تمام زندہ موجودات کے لیے پائی جاتی ہے، البتہ وحی اور ہدایت کے مراتب و درجات موجودات کے تکامل کی بنا پر مختلف ہیں۔ وحی کا اعلیٰ ترین مرتبہ انبیاء پر نازل کی جانے والی وحی ہے اور باقی موجودات اس کے کم ترین درجے پر ہیں۔ قرآن کریم میں کلمہ وحی 70 سے زیادہ مقامات پر انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ البتہ متکلمین اسلامی نے اس لیے کہ نبوت کی سرحد کو اور بھی روشن کر دیا جائے، وحی کی اصطلاح کو فقط انبیاء سے متعلق ہی استعمال کیا ہے۔ دوسری جانب انبیاءوں پر ہونے والی وحی بھی مختلف راہوں سے نازل ہوتی ہے کہ جن کی طرف آیات قرآنی اور احادیث میں اشارہ کیا گیا ہے۔ پہلا ہے فرشتے کے ذریعے سے وحی۔ انبیاء پر نازل ہونے والی وحی ایک مشہور ترین صورت یہ ہے کہ جب خدا چاہتا ہے تو ایک فرشتہ رسول پر وحی لے کر نازل ہوتا ہے۔ قرآنی آیات کے مطابق وحی نازل کرنے کا یہ وظیفہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہے۔ کبھی تو پیغمبر انہیں کسی انسان کی صورت میں دیکھتے ہیں اور کبھی خود ان کی صورت میں، یا کبھی فقط آواز سنائی دیتی ہے پر دکھائی کوئی نہیں دیتا، اور کسی آدمی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ خدا اس سے بات کرے مگر وحی کے ذریعے سے، جیسے داؤد سے، یا پردے کے پیچھے سے جیسے موسیٰ سے، یا کوئی فرشتہ بھیج دے، غرض کہ وہ اپنے اختیار سے جو چاہتا ہے پیغام بھیجتا ہے، بے شک وہ عالی شان۔ سورہ نجم آیت نمبر 3 سے لے کر 6 تک میں خداوند متعال فرماتا ہے، اور وہ تو اپنی نفسانی خواہش سے کچھ بولتا ہی نہیں، وہ تو وہی بولتا ہے جو وحی کی جاتی ہے، اور اس کو تو نہایت ہی طاقتور نے تعلیم دی کہ جو بڑا ہی زبردست ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 97 میں خداوند متعال فرماتا ہے، اے رسول ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے، اس نے تو خدا کے حکم سے اس قرآن کو تمہارے قلب پر نازل کیا ہے، وہ ان کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئیں اور اب اس کے سامنے موجود ہیں، اور یہ کہ صاحبان ایمان کے لیے مژدہ ہے۔ دوسرا طریقہ ہے پردے کے پیچھے سے۔ اس سے منظور یہ ہے کہ نبی آواز تو سنتا ہے مگر بولنے والے کو دیکھ نہیں پاتا، گویا کوئی اس سے پردے کے پیچھے سے بات کر رہا ہے، جیسا کہ اشارہ ہوا ہے سورہ قصص آیت نمبر 30 کہ فرض جب موسیٰ آگ کے پاس آئے تو میدان کے داہنے کنارے سے اس مبارک جگہ میں ایک درخت سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، اس میں شک نہیں کہ میں ہی تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں، اور جیسے کہ سورہ شورى کی آیت نمبر 51 میں بھی اشارہ اس کے بارے میں آ چکا ہے۔ تیسرا ہے بنا واسطے کے نزول وحی، یعنی خدا بنا کسی واسطے کے اپنے پیغمبر کو وحی القا کرے۔ یہ وحی ہو سکتا ہے کہ حالت بیداری میں یا نیند کی حالت میں خواب کے اندر کی جائے۔ بنا واسطے کے نزول وحی اور پردے کے پیچھے سے وحی میں یہ فرق ہے کہ بلا واسطہ وحی میں پیغمبر پر بنا آواز کے ہی معارف اس کے دل پر القا کر دیے جاتے ہیں، جیسے کہ سورہ شورى کی آیت نمبر 51۔ اس میں بھی اس کے بارے میں اشارہ کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں،
جبرائیل امین نے میرے دل پر یہ مطلب القاء کیا ہے کہ جب تک کسی کا رزق اور عمر اپنی آخری حد تک نہ پہنچ جائے وہ نہیں مرے گا، پس پرہیزگاری اپناؤ اور روزی طلب کرنے میں اعتدال سے کام لو۔ البتہ سارے انبیاء کو ان تمام صورتوں میں وحی نہیں کی گئی۔ مثلا قرآن میں آیا ہے کہ خدا نے کچھ رسولوں کو کچھ پر فضیلت عطا کی ہے، اور ان میں سے کچھ ہی تھے کہ جن پر پردے کے پیچھے سے خدا نے کلام کیا۔ البتہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو کہ افضل الانبیاء اور رسل ہیں، ان پر تمام صورتوں سے وحی نازل کی گئی ہے۔ انبیاء کی تعداد، روایات میں بیان ہوا ہے کہ خدا نے بنی نوع بشر کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاءوں کو مبعوث کیا۔ ان کے پہلے جناب آدم ابو البشر علیہ السلام ہیں، اور آخری جناب ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان میں سے بعض رسول تھے اور بعض نبی کے لفظ سے یاد کیے جاتے ہیں۔ نبی اور رسول میں فرق۔ روایات میں بیان ہوا ہے کہ رسول وہ ہے کہ جو فرشتہ وحی کو خواب اور بیداری کی حالت میں دیکھتا ہے، مگر نبی عالم خواب میں تو فرشتے کو دیکھ سکتا ہے، البتہ حالت بیداری میں فقط اس کی آواز سن سکتا ہے۔ جیسا کہ زرارہ سے نقل ہوا ہے کہ انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے خدا کے ایک قول کے مطابق، وہ قول یہ تھا کہ وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی، اس کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ رسول کون ہے اور نبی کون ہے؟ امام نے اس وقت فرمایا کہ نبی وہ ہے کہ جو فرشتے کو خواب میں تو دیکھے پر حالت بیداری میں فقط آواز سن سکے، البتہ رسول وہ ہے کہ جو فرشتے کو حالت بیداری اور خواب دونوں میں دیکھے۔ اس بنا پر مصداق رسول نہ مفہوم رسول مصداق نبی سے زیادہ بلند ہے، یعنی ہر وہ فرد کہ جو رسول ہو حتماً نبی بھی ہوگا، مگر اگر کوئی فقط نبی ہو تو رسول نہیں ہوگا۔ البتہ کچھ افراد ان الفاظ کی معنی نہ مصداق کے بارے میں تفاوت کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اسے کہتے ہیں کہ جس پر فقط وحی کی جاتی ہے مگر دوسروں کی ہدایت کا بار اس کے کاندھے پر نہیں ڈالا جاتا، جبکہ رسول وحی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اسے دوسروں تک پہنچانے کا بھی ذمہ دار ہے۔ تجربہ دینی۔ چند سال قبل مغربی متکلمین نے ایک نئی اصطلاح بنام تجربہ دینی وضع کی تھی۔ ان میں سے بعض کا گمان یہ ہے کہ وحی بھی تجربہ دینی کی ایک نوع ہے، البتہ یہ گمان خیال است و محال است کا مصداق ہے، کیونکہ ان کی بیان کردہ تعریف کے مطابق تجربہ دینی خدا سے وابستگی کا ایک احساس یا خدا کی نسبت حسی اور ایک نوع ہے، یا ایک شخص کا دین کی نسبت احساس اور کسی مطلب کا ماورائی ہونا۔ یہ بات روشن ہے کہ ان بیان شدہ تعریفوں میں سے ایک بھی تجربہ دینی کی حقیقت کے ساتھ مطابقت کا پتہ نیز معرفت کے درک کرنے کی اقسام میں سے نہیں ہے، جبکہ وحی میں حقیقت کے ساتھ مطابقت شرط ہے۔ نیز انبیاء پر ہونے والی وحی الہی معارف و احکامات کا سرچشمہ ہے، عقل انسانی ان کو اکیلے درک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ دوسری بات یہ کہ تجربہ دینی ایک انسانی امر ہے، جبکہ وحی خدا کی جانب سے انسان یعنی رسول پر نازل کی جاتی ہے جو ایک ماورائی منبع رکھتی ہے۔ بنابراین وحی تجربہ دینی کی نوع سے نہیں ہے۔ آئندہ درس میں ضرورت بعثت انبیاء کے بارے میں گزارشات انشاءاللہ کہ ہم پیش کریں گے۔ اگلا درس 26واں درس ہے ضرورت بعثت انبیاء۔ قول امام علی علیہ السلام۔ جب خدا نے انسانوں کو خلق کیا تو ساتھ ہی ارادہ فرمایا کہ یہ بلند مرتبہ آداب اور اخلاقیات سے مزین ہوں، بس وہ جان گیا کہ یہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے نفع اور نقصان کو نہ سمجھ لیں، اور یہ سمجھنا بجز امر و نہیں کے صورت پذیر نہیں ہو سکتا۔ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 5 صفحہ 312 حدیث نمبر 13۔ اس درس میں ہم نبوت عامہ سے مربوط ایک اہم بحث ضرورت بعثت انبیاء سے متعلق کلام کریں گے۔ یہ کیوں ضروری ہے کہ خدا انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے؟ اس سبق میں جو سوال پیش کیا جائے گا وہ یہ ہے کہ آیا بعثت انبیاء کی ضرورت ہے بھی صحیح یا نہیں؟ دوسرے الفاظ میں کیا عقل انسانی بعثت انبیاء کے فوائد کو درک کر سکتی ہے تاکہ ان فوائد تک پہنچنے کے لیے خدا کے لیے ضروری ٹھہرے کہ وہ انبیاء کو مبعوث فرمائے؟ اس مقام پر شیعہ متکلمین کا جواب مثبت ہے، البتہ فقط شیعہ اور معتزلہ ہی یہ جواب دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ
حسن و قبائے عقلی کے قائل ہیں اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ اگر عقل انسانی کسی چیز کی خوبی کو سمجھ سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا بھی اس کام کو ضرور انجام دے گا، مگر اشاعرہ کہ جو حسن و قبیح عقلی کو قبول نہیں کرتے، ان کے بعض ضرورت بعثت انبیاء کا بھی کوئی جواب نہیں ہوگا۔ مکتب تشیع اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے قاعدہ لطف سے استفادہ کرتا ہے۔ قاعدہ لطف، متکلمین نے لطف کے دو معنی بیان کیے ہیں۔ پہلا، ایسا فعل کہ جس کے انجام دینے کی صورت میں انسان مکلف اپنے اختیار سے اس فعل کو جس کی انجام دہی میں خدا کی اطاعت مرموز ہوتی ہے انجام دیتا ہے، یا ایسے کام کہ جس میں خدا کی معصیت ہوتی ہے اس سے دوری اختیار کرتا ہے۔ اور دوسرا، متکلمین نے لطف کا جو معنی بیان کیا ہے وہ ہے لطف مقرب۔ ایسا فعل ہے کہ واقع ہونے کی صورت میں انسان مکلف انجام اطاعت یا ترک معصیت کی وجہ سے نزدیک ہو جاتا ہے، اس معنی میں کہ خدا کی اطاعت کے لیے ایک زمینہ نصرت فراہم ہو جاتا ہے۔ بیان شدہ تعریف سے واضح ہو گیا کہ لطف اس جگہ ہوتا ہے جہاں پائے تکلیف، چاہے وہ عقلی ہو یا شرعی ہو، اس کے درمیان میں موجود ہو، اس شخص کی نسبت کہ جو کسی کام کے انجام یا ترک کرنے پر مکلف ہے۔ وہ دو قسم کے امور وجود رکھتا ہے۔ پہلا، وہ امر کہ اگر واقع ہو تو شخص اپنے اختیار سے جس چیز کا مکلف ہوتا ہے اسے انجام دیتا ہے، اور دوسرا وہ امر کہ جو وقوع پذیر ہونے کی صورت میں کسی تکلیف کی انجام دہی کے سلسلے میں زمینہ سازی فراہم اور مہیا کرتا ہے۔ پہلی قسم سے مربوط امور لطف محصل اور دوسری گروہ سے متعلق لطف مقرب ہیں۔ البتہ متکلمین نے لطف کی تعریف میں دقت کی غرض سے قیود کا اضافہ بھی کیا ہے۔ مثال کے طور پر لطف مقرب ایسا امر ہے کہ اس کے حصول سے شخص مکلف انجام اطاعت یا ترک معصیت سے نزدیک ہو جاتا ہے، مگر امر مذکور مکلف کی انجام اطاعت یا ترک معصیت میں قدرت پر کوئی دخالت نہیں رکھتا، نیز مجبور ہونے یا سلب اختیار۔ قاعدہ لطف کا مقدمہ اول ہے کہ خدا انسان کا خالق ہے، اور یہ مطلب ہم بحث توحید میں بیان کر چکے ہیں۔ اس کا عقیدہ دوم ہے کہ خدا حکیم ہے، یعنی بے فائدہ اور بیہودہ افعال انجام نہیں دیتا، کیونکہ حکمت صفات ثبوتیہ میں سے ایک ہے اور خدا تمام صفات ثبوتیہ کا حامل ہے۔ بنابراین کہ خدا نے انسان کو کسی ہدف کے ساتھ خلق فرمایا ہے۔ مقدمہ سوم کہ انسان اس قابل نہیں کہ فقط اپنی عقل پہ تکیہ کرتے ہوئے خدا کے اس ہدف خلقت کو کہ جو انسان کو کمال اور سعادت سے ہمکنار کرتا ہے، جو اس نے انسان کے لیے قرار دیا ہے، درک کر سکے، اور اگر انسان سعادت کو جانتا بھی ہو تو اس ہدف تک پہنچنے کی راہ کو نہیں پہچانتا، اور اگر بالفرض اس راہ سعادت کو بھی پہچانتا ہے تو اس راہ کو طے کرنے کے لیے کوئی رہنما اور نمونہ عمل نہیں رکھتا ہوگا، اور یہ عین ممکن ہے کہ اثناء راہ ہی میں وہ منحرف ہو جائے۔ مقدمہ چہارم کہ اگر انسان اپنی سعادت اور اس تک پہنچنے کی راہ کو نہیں جانتا ہوگا تو یقیناً سعادت تک بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ اس صورت میں کہنا پڑے گا کہ خدا نے ایسا کام کیا ہے کہ جو اپنے ہدف تک ہی نہیں پہنچے گا۔ مقدمہ پنجم کہ خدا حکیم ہے اور ایسا کام انجام نہیں دیتا کہ جو اپنے ہدف تک نہ پہنچے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لازم ہے کہ خدا راہ عقل اور دانش کے علاوہ بھی راہ سعادت تک رسائی کے لیے انسانوں کو تعلیم دے، اور تعلیم دینے کی یہ راہ بعثت انبیاء ہی ہے۔ اس دلیل کو دلیل متکلمین کہتے ہیں۔ نیز قاعدہ لطف اس بات کا بھی تقاضا کرتا ہے کہ اس زمین پر قدم رکھنے والا پہلا شخص ہی نبی ہو، تاکہ وہ وحی کے ذریعے سے زندگی گزارنے کے صحیح طریقے کو کشف کرتے ہوئے ہدف خلقت کو متحقق کرے، اور اس کے بعد آنے والے انسان اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہدایت یافتہ ہوں۔ قاعدہ لطف میں اہم ترین مقدمہ سوم ہے کہ جو انسان کی انبیاء کے لیے نیاز مندی کو بیان کرتا ہے اور مشخص کرتا ہے کہ انبیاء کے وظائف کیا ہے۔ اس بنا پر مقدمہ سوم انبیاء کے لیے درجہ ذیل وظائف متعین کرتا ہے۔ وظائف انبیاء علیہم السلام یہ ہے فلسفہ بعثت انبیاء، کہ جس کا الف ہے انسانوں کو راہ سعادت کی تعلیم۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ خدا نے انسان کو ایک ہدف کی خاطر خلق کیا ہے، مگر انسان اپنی عقل کے بلبوتے پر اس ہدف سے آشنا نہیں ہو سکتا۔
اس دعوے کو ثابت کرنے کی بہترین دلیل یہ ہے کہ جب ہم اپنے زمانے کی ترقی پر نگاہ کرتے ہیں جو کہ مختلف علوم کے سلسلے میں کی گئی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی دانش مند اس قابل نہیں ہوئے کہ انسان کو صحیح طرح سے پہچان سکیں اور اس کے لیے کوئی ہدف معین کر سکیں۔ اس میں سے بعض کا کہنا ہے کہ انسان فقط ایک جسم مادی رکھتا ہے اور اس کا ہدف زیادہ سے زیادہ لذت اور فائدہ بٹورنا ہے۔ کچھ دوسرے اعتقاد رکھتے ہیں ہر چند کے انسان جسم مادی کا حامل ہے، مگر اسے اہداف غیر مادی کا بھی حامل ہونا چاہیے، جیسے کہ دوسروں کی مدد یا خوشی کا احساس رکھنا۔ ان کے مقابل بعض کا کہنا ہے کہ انسان کی حقیقت اس کی روح ہے کہ جو غیر مادی ہے اور انسانوں کا ہدف کمال تک رسائی ہے۔ اس اختلاف سے معلوم ہوتا ہے کہ دانش مند اپنی عقل اور دانش کی مدد سے انسان کو نہیں پہچان سکتے اور اس کے لیے ہدف کا تعین بھی نہیں کر سکتے۔ اس بنا پہ لازم ہے کہ خدا انسانوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے اور اسے وہ ہدف جو خدا نے خلقت انسان کے لیے قرار دیا ہے اور بشریت کی سعادت کی راہ کو تعلیم دے تاکہ یہ انسان ان معارف کو دوسرے انسانوں تک پہنچا سکے۔ قرآن مجید اس بارے میں فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 151 کہ جیسے ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا تاکہ وہ تمہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے اور تمہارے نفوس کو پاک کرے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور تمہیں وہ باتیں بتائے سکھائے کہ جن کی تم پہلے سے خبر نہیں رکھتے تھے۔ یہ آیت صاف بیان کر رہی ہے کہ انبیاء کے ہدف میں ایک یہ ہے کہ وہ انسان کو تعلیم دے اور وہ چیزیں ان کے لیے بیان کریں کہ جو ان کی عقل اور دانش درک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی۔ دوسرا ہے قوانین الہی کو انسان تک پہنچانا۔ اس کے علاوہ انسان یہ نہیں جانتے کہ ان کی سعادت کس چیز میں ہے، سعادت تک پہنچنے کی راہ سے بھی نابلد ہیں۔ فرض کیجئے کہ انسان یہ جانتا ہے کہ اس کی سعادت کمال تک پہنچنے میں ہے، مگر اس کمال تک پہنچنے کی راہ کون سی ہے؟ کیا کسی ہنری کام کا کرنا یہ راہ ہے، یا کسی ناتوان انسان کی مدد کرنا، یا عبادت خدا اور خوش اخلاق ہو جانا؟ اگر کمال تک پہنچنے کی راہ عبادت ہے تو کس طرح خدا کی عبادت بجا لائے؟ مثلا کس طرح نماز پڑھے، روزے رکھے؟ اسی طرح کمال تک پہنچنے کے لیے دوسرے انسانوں یا حیوانات کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ رکھے؟ ان تمام سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہمیں کچھ قوانین کی ضرورت ہے کہ انسان اپنی عقل سے ان کے جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ کس چیز کی قانون گری کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم اس چیز کو جانتے ہوں، جبکہ ہماری عقل اور دانش انسان کی دقیق شناخت کی توانائی نہیں رکھتی۔ اس بنا پہ لازم ہے کہ خدا جو کہ انسان کا خالق ہے نیز اسے خوب اچھے سے جانتا بھی ہے، انسان کے لیے قانون گزاری کرے۔ دوسری طرف انسانوں میں ہر ایک مختلف میل اور منافعات رکھتا ہے جو ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ یہ میل اور منافعات بہت سے مقامات میں تعارض کو وجود میں لاتے ہیں اور اس بات کا باعث بنتے ہیں کہ انسان ان تک پہنچنے کے لیے اختلاف کا شکار ہو جائیں۔ ان مسائل کے حل کے لیے منطقی راہ ایک قانون کا موجود ہونا ہے کہ جو ہر انسان کے لیے منافعات کو عدل کی نگاہ سے دیکھے، مگر انسان ایسے قانون بنانے کی قوت اور توانائی نہیں رکھتے، کیونکہ اس دنیا میں کوئی فرد ایسا نہیں کہ جو منافعات نہ رکھتا ہو اور بنا کسی میل اور رغبت کے ایسا قانون وضع کرے کہ جس میں خود اس کا فائدہ مضمر نہ ہو۔ اس صورت میں کسی ایسے کی ضرورت رہے گی کہ جو انسان کی تمام ضرورتوں کو سمجھتا ہو اور خود کوئی ماوری منفعت بھی نہ رکھتا ہو کہ ایسی ہستی ہی قانون بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ خدا نے یہ کام انجام دیا ہے اور اس نے اس قانون کا نام دین رکھا ہے، اور انبیاء کے وظائف اور نبوت کے فلسفوں میں سے ایک یہ ہے کہ انبیاء ان قوانین کو وحی کے ذریعے سے حاصل کر کے لوگوں تک پہنچائیں۔ تیسرا ہے انسانوں کی تربیت۔ اگر بالفرض انسان اپنی سعادت کو پہچانتے ہوں اور ان تک پہنچنے والی راہ کو بھی جانتے ہوں، تب بھی ممکن ہے کہ شہوتوں یا شیطانی وسوسوں کی وجہ سے راہ راست سے منحرف ہو جائیں اور اپنے ہدف تک نہ پہنچ پائیں۔ بنابراین لازم ہے کہ انبیاء اور سعادت کی تعلیم کے ساتھ انسانوں کی تربیت بھی کریں۔ انبیاء اپنے اس وظیفے کو دو طرح سے انجام دیتے ہیں، ایک نصیحت کرنے اور انسان کو درپیش خطروں کی نشاندہی کرتے ہوئے، اور دوسرا اپنے عمل اور رفتار صحیح سے نیز دوسروں کو یہ حکم بھی دیتے ہیں کہ انہیں اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیں، جیسے کہ قرآن کریم اس بارے میں سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں فرماتا ہے
کہ تمہارے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہترین نمونہ عمل ہیں۔ یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور خدا کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ قرآن کی روح سے فلسفہ بعثت انبیاء کو درج ذیل صورتوں میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ پہلا ہے خدا کی عبادت اور طاغوت کی مخالفت۔ سورہ اعراف آیت نمبر 65۔ اور ہم نے قوم عاد کی جانب ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم، خدا کی عبادت کرو کہ اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تو کیا تم تقوی اختیار نہیں کرو گے؟ سورہ نحل آیت نمبر 36۔ اور ہم نے ہر امت میں رسول قرار دیا تاکہ تم خدائے یکتا کی عبادت اور طاغوت سے دوری اختیار کرو۔ دوسرا ہے حکومت قائم کرنا، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرنا اور ہوائے نفسانی کی مخالفت کرنا۔ خداوند متعال سورہ صاد آیت نمبر 26 میں فرماتا ہے اے داؤد، ہم نے آپ کو زمین میں اپنا خلیفہ قرار دیا ہے، بس حکم کرو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ اور پیروی نہ کرو ہوائے نفس کی۔ لوگوں کے درمیان انبیاء کی موجود ہونے کے برکات میں سے ایک یہ بھی ہے، جیسے ہی انبیاء دیکھتے ہیں کہ صورتحال موافق ہے تو لوگوں کی سیاسی اور اجتماعی رہبری کی زمام سنبھال لیتے ہیں۔ اس امر کے بیان کی ضرورت نہیں کہ کسی معاشرے کے لیے معصوم رہبر کا ہونا کن نعمتوں کا حامل ہے۔ تیسرا، انسانوں کے توسط سے عدالت اجتماعی کا قیام۔ سورہ حدید آیت نمبر 25 میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور اس کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل کیا تاکہ لوگ عدالت کا قیام عمل میں لائیں۔ چوتھا ہے بندگان خدا کو اندھیروں سے نکال کر نور کی جانب لانا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 1 میں فرمان ہے یہ کتاب ہے کہ جو ہم نے تجھ پر نازل کی ہے تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی جانب لائے ان کے پروردگار کے اذن سے کہ جو طاقت والا قابل حمد ہے۔ پانچواں ہے انسانوں پر اتمام حجت۔ سورہ نساء آیت نمبر 165 کہ ہم نے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے رسول بھیجے تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کی خدا پر کوئی حجت باقی نہ رہے، اور خدا بڑا زبردست حکیم ہے۔ چھٹا ہے انسانوں کو حیات بخشنا۔ سورہ انفال آیت نمبر 24 اے وہ جو ایمان لائے ہو، خدا اور اس کے رسول کو لبیک کہو جب وہ تمہیں پکاریں تاکہ وہ تمہیں حیات بخشیں۔ ساتواں ہے امر بمعروف اور نہی از منکر، بیان احکام حلال و حرام اور غلامی کی زنجیروں سے رہائی۔ قرآن میں سورہ مبارکہ اعراف آیت 157 میں بیان ہے کہ جو لوگ ہمارے نبی امی کی اتباع کرتے ہیں، اور یہ نبی وہ ہے کہ جس کی بشارت کو یہ اپنے ہاں توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ نبی اچھے کاموں کا حکم برائیوں سے روکتا ہے، پاک و پاکیزہ چیزوں ان پر حلال اور خبیث اور ناپاک چیزیں ان پر حرام کرتا ہے، ان پر جو سخت احکام کا بوجھ تھا جو ان کے گلے کا طوق بنا ہوا تھا ان سے ہٹا دیتا ہے۔ پس جو لوگ ان پر ایمان لائے اور جنہوں نے ان کی تعظیم اور مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا تھا، تو یہی لوگ فلاح پا جانے والے ہیں۔ آٹھواں ہے اختلافات کو ختم کرنا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 213 پہلے سب لوگ ایک ہی امت تھے، ایک ہی دین رکھتے تھے، پس خدا نے نجات کی خوشخبری دینے والے اور عذاب سے ڈرانے والے انبیاء کو مبعوث فرمایا اور ان کے ساتھ برحق کتاب بھی نازل کی تاکہ جن باتوں میں لوگ جھگڑتے تھے یہ اس کا فیصلہ کر دے، اور پھر اس کے حکم سے اختلاف کیا بھی تو ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی، اور وہ بھی جب ان کے پاس خدا کے صاف صاف احکام آ چکے تھے اور یہ آپس کی شرارت سے تھا، تب خدا نے اپنی مہربانی سے ایمانداروں کو راہ حق دکھا دی جس میں انہوں نے اختلاف ڈال رکھا تھا، اور خدا جس کو چاہے راہ راست کی ہدایت کرتا ہے۔ نواں ہے تذکر اور یاد آوری۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 52 یہ قرآن پیغام ہے انسانوں کے لیے تاکہ اس کے وسیلے سے ہدایت حاصل کرے اور اس کے ذریعے سے ڈرائے جائیں، اور اس کے لیے بھی تاکہ جان لیں کہ بس وہی ایک خدا معبود ہے اور صاحبان عقل اس سے عبرت۔ احادیث معصومین علیہم السلام میں اہداف بعثت انبیاء۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں تھا کہ خدا اور انسانوں کے درمیان رسول واسطہ ہوں جو معصوم ہوں اور جو انہیں امر و نہی کریں، عذاب الہی کو ان تک منتقل کریں اور انہیں ان کے فائدے اور نقصان سے آگاہ کریں، کیونکہ ان کی خلقت میں ایسی چیز وجود نہیں رکھتی تھی جس کے ذریعے سے وہ اپنی ضروریات کو سمجھ سکیں۔
امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پس خدا نے انسانوں کے درمیان اپنے رسولوں کو بھیجا اور انبیاء کو پے در پے ان کی جانب روانہ کیا تاکہ ان سے وفائے عہد فطری کو طلب کرے اور ان کو بھولی ہوئی نعمتیں یاد دلائے اور ان پر ابلاغ حکم کی حجت کو تمام کرے اور عقل کے دفینوں کو ان کے لیے آشکار کرے۔ انکار نبوت اور اس کے وجوبات۔ طول تاریخ حتیٰ کہ دور حاضر میں بھی بہت سے ایسے افراد مل جائیں گے جو بعثت انبیاء کا انکار کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ اس کو ایک امر غیر ضروری سمجھتے ہیں بلکہ اس کے واقع پذیر نہ ہونے پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ ان کے اعتقاد کے مطابق تاریخ بشریت میں نبوت نامی کوئی چیز موجود ہی نہیں۔ یہاں پر ضروری ہے کہ انکار بعثت انبیاء کے مبانیات پر ایک سرسری سی نظر ڈالی جائے۔ ابتدائی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ منکران وحی دو گروہوں میں تقسیم ہیں۔ پہلا گروہ وہ ہے کہ جو سرے سے ہی خدا کے وجود کو بطور خالق کائنات اور مبدأ جہان ہونے کے حوالے سے قبول نہیں کرتا، لہٰذا ایسے ملحدین کا نبوت سے انکار کوئی اچنبھے کی بات نہیں، کیونکہ جب وہ بھیجنے والے پر ہی یقین نہیں رکھتے تو جسے بھیجا جائے اس پر کیسے اعتقاد رکھیں گے۔ لہٰذا ان سے نمٹنے کی منطقی راہ یہی ہے کہ پہلے پہل ان سے توحید اور خدا شناسی کے حوالے سے بحث کی جائے، کیونکہ اگر کسی عمارت کی پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھی گئی ہو تو اس کی دیوار کو سیدھا کرنے کے لیے وسعت دیوار سے نہیں بلکہ پہلی اینٹ سے کام کرنا ضروری ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو خدا کے وجود کو تو قبول کرتے ہیں مگر ضرورت نبوت کے منکر ہیں۔ یہ گروہ خود اپنے مبانیات کے بنا پر دو حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ پہلا گروہ اپنے مذموم عزائم، نفسیاتی خواہشات کی تکمیل اور کسی بھی شرعی تکلیف کو اٹھانے سے بچنے کی خاطر اعتقاد نبوت کا بار اٹھانے سے گریزا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کسی نبی کی نبوت کو ماننا تو بات صرف یہی تک نہیں ٹکے گی بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں اس نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے انہیں اپنے آپ کو دین کے سپرد اور مسئولیت کے زیر بار کرنا ہوگا، جس کی وجہ سے ان کی زندگی گزارنے کے طریقوں میں محدودیت واقع ہو جائے گی۔ اور ظاہر ہے کہ اس جیسے گروہ سے کہ جو ضد پر مصر ہو بحث کرنا وقت کے بربادی کے سوا اور کچھ نہیں، کیونکہ ان کی مشکل ہی اور ہے اور وہ ضد ہے کہ جس کا علاج کسی کے پاس نہیں۔ جبکہ دوسرا گروہ اپنے زعم باطل میں انبیاء کی نبوت پر دلائل رکھتا ہے کہ اس روح سے متکلمین اسلامی پر ضروری ہے کہ ان کا جواب دیں۔ ان کے اٹھائے گئے اعتراضات کو ذیل میں سوالات کی صورت میں ہم پیش کریں گے۔ سوال نمبر پہلا کہ انبیاء ہمارے ہی طرح سے انسان ہیں، تو پھر ہم کیوں اپنی ہی طرح کے انسانوں کی اطاعت کریں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم نے بیان کیا ہے کہ انبیاء انسان تو ہیں لیکن ہماری طرح کے نہیں، کیونکہ ان پر وحی نازل ہوتی ہے اور اسی وجہ سے وہ علم خدا کے کوثر سے متصل ہوتے ہیں۔ بعبارت دیگر ہم انبیاء کی سعادت تک پہنچنے کے لیے اطاعت کرتے ہیں کیونکہ وہ منزل سعادت کو بھی جانتے ہیں اور اس کی راہ سے بھی آگاہ ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے بعثت انبیاء ایک بے فائدہ کام ہے، کیونکہ جو کچھ بھی انبیاء لے کر آتے ہیں یا وہ ایسا ہوتا ہے کہ عقل اسے درک کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، عقل کے مطابق ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر عقل کے مطابق ہوتا ہے تو انبیاء کی ضرورت ہی نہیں، اور اگر وہی عقل کے مخالف ہوتی ہو تو ہم اسے کیسے قبول کریں؟ اس سوال کا جواب یہ بنتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انبیاء جو لے کر آئیں یا وہ عقل کے مطابق ہو یا اس کے خلاف، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ انبیاء کا کلام عقل سے برتر ہو، یعنی انبیاء ایسی چیزیں لاتے ہیں کہ جو حکم عقل کے خلاف نہیں ہوتی، مگر عقل ان احکام کو بنا وحی کی مدد کے تنہا اپنے سہارے درک نہیں کر سکتی۔ سوال نمبر 3 ہے کہ ہر چند کے خدا کی جانب سے بعثت انبیاء ایک امر ممکن ہے، مگر اس امر کے وقوع پر کوئی دلیل موجود نہیں۔ بعبارت دیگر طول تاریخ میں مدعیان نبوت کی حقانیت کو قبول کرنے کے لیے ہمارے پاس دلیل قطعی موجود نہیں۔ اس کا جواب ہے، جیسا کہ دیکھا جا سکتا ہے کہ بیان کیے گئے اعتراض سے براہ راست نفی نبوت پر استدلال نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ادعا یہ ہے کہ ہم نبوت کے خارج میں بالفعل موجود ہونے پر کوئی دلیل نہیں رکھتے۔ اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ قطعی تاریخ دلائل کی جانب رجوع کیجیے کہ یہ کام انبیاء کی شناخت کے طریقوں اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اثبات کے ذیل میں بیان کیا جائے گا۔ سوال نمبر 4 کہ اگر انبیاء کی بعثت کا مقصد انسانوں کی رہنمائی کرنا ہے
تو پھر کیوں سب کے سب انبیاء سرزمین ایشیا میں ہی مبعوث کیے گئے اور بقیہ زمین اس نعمت سے محروم رہی، خصوصاً کہ جب قدیم زمانے میں ارتباط کے وسائل بہت کم اور ایک مقام سے دوسرے مقام تک خبر پھیلانا نہایت ہی دشوار تھا۔ اس صورت میں ضرور ایسی قومیں رہی ہوں گی کہ جن کا خدا کا پیغام انبیاء کے وسیلے سے نہیں پہنچا ہوگا۔ اس سوال کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ انبیاء کی بعثت کسی خاص خطے سے مخصوص نہیں رہی، بلکہ قرآن کے مطابق ہر قوم کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے گئے ہیں۔ قرآن میں جیسے کہ بیان ہوا ہے سورہ فاطر آیت نمبر 24، اور ہم نے تمہیں بھیجا حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا ڈرانے والا بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں رہی جس کے پاس ہمارا ڈرانے والا پیغمبر نہ آیا ہو۔ سورہ نحل آیت نمبر 36، اور قطعاً ہم نے ہر امت میں رسول مبعوث کیے تاکہ وہ لوگوں کو خدا کی عبادت کی طرف بلائیں اور طاغوت کی پیروی سے اجتناب کریں۔ لہٰذا قرآن میں اگر محدود انبیاء کے نام ذکر کیے گئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انبیاء کی کل تعداد یہی تھی، بلکہ خود قرآن یہ گواہی دے رہا ہے کہ بہت سے انبیاء کا ذکر نہیں کیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 164، اور آپ کو بھی ویسے ہی رسول مقرر کیا جیسے آپ سے پہلے والوں کو کیا، جن کا ہم تم سے پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جن کا حال تم سے بیان نہیں کیا۔ وہ دوسرا یہ کہ انبیاء تو ہدایت کرنے کا عزم رکھتے تھے، مگر ان کی راہ میں روڑے اٹکانے والے بھی کم نہیں تھے۔ اگر کچھ لوگ انبیاء کی تعلیمات سے محروم رہے ہیں تو اس کا سبب خود انسانوں کے ہی ناجائز اختیارات ہیں، کیونکہ بہت سے شیطان صفت افراد انبیاء کی راہ تبلیغ میں موانع ایجاد کرتے تھے، اور انبیاء ہمیشہ ان موانعوں کو برطرف کرنے کے لیے کوشاں رہے، بلکہ انبیاء کی ایک کثیر تعداد تبلیغ کی راہ میں شہید کر دی گئی۔ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ حق بجانب ہے کہ اگر انبیاء کی راہ میں خود انسان ہی موانع پیدا نہ کرتا تو ان کی دعوت تمام انسانوں تک پہنچ جاتی، اور تمام انسان چشمہ آب حیات وحی کے ذریعے ابدی زندگی سے سیراب ہو جاتے۔ لہٰذا اگر کچھ انسان انبیاء کی ہدایت سے محروم رہے بھی ہیں تو اس میں انبیاء کی کوئی خطا نہیں، بلکہ اس کا گناہ خود انسان کی گردن پر ہی عائد ہوتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ اگر انبیاء کو انسان کے تکامل کے لیے بھیجا گیا تھا تو پھر کیوں ان کے ہوتے ہوئے بھی انسان خطا اور بدبختیوں کا شکار ہوا اور ایک بڑی تعداد کفر میں مبتلا رہی، یہاں تک کہ ادیان الہی کے پیروکاروں نے بھی ایک دوسرے کو قتل کیا، انسانی سروں کے مینار تعمیر کر ڈالے۔ کیا حکمت الہی کا تقاضا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ وہ اس قسم کے مشکلات کے سد باب کے لیے بھی کوئی راستہ مہیا کر دیتا، تاکہ کم از کم ادیان الہی کے پیروکار تو آپس میں ایک دوسرے کے خون سے ہاتھوں کو رنگین نہ کرتے؟ اس سوال کا جواب انسان کے اختیار کی بحث میں غور اور فکر کرنے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ خدا نے انسان کے تکامل کے لیے اسباب اور شرائط فراہم کی ہیں، مگر اختیار انسان کو سلب نہیں کیا، بلکہ لوگ اپنے اختیار کے ساتھ شقاوت یا سعادت کی راہ اپنائیں تاکہ ان کا امتحان ہو سکے۔ لہٰذا ایسی مشکلات کا سامنے آنا انسان کے مختار ہونے کی وجہ سے ہے، اگرچہ خدا کا ارادہ تشریعی یہ ہے کہ انسان کمال کی منزل تک پہنچے، لیکن کیونکہ ان کے ارادے کا تعلق اختیار کے ساتھ مشروط ہے، لہٰذا وہ لوگ کہ جو سوئے اختیار کی راہ اپناتے ہیں ان کی وجہ سے انحطاط کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حکمت الہی کا کسی صورت بھی یہ تقاضا نہیں کہ تمام انسان خواہ نخواہ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ سوال نمبر 6 ہے کہ دور جدید میں مادی ترقی، طبی طاقتوں کے ظہور کی وجہ سے انسانی تمدن نے ایک نمایاں ترقی کی، جن کی وجہ سے جان کی حفاظت، طب، امراض کے بچاؤ، رابطوں میں سرعت وغیرہ جیسے عوامل وجود میں آئے۔ اگر انبیاء الہی اپنے اپنے ادوار میں انسانوں کے لیے جدید علوم اور صناعوں کا متعارف کرواتے تو ان کو اپنے ہدف تک پہنچانا آسان ہو جاتا۔ لہٰذا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء الہی صنعتی اور اقتصادی امتیازات سے سرفراز کیوں نہیں تھے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اول تو انبیاء کی اصلی ضرورت ان امور میں ہے کہ جنہیں بشر عادی وسائل کے ذریعے سے کشف نہ کر سکے اور اس سے جاہل رہتے ہوئے کمال حقیقی تک رسائی حاصل نہ کر پائے۔ دوم، صنعتی اور اقتصادی ترقی ایک ایسا امر ہے کہ جو زمانے کے خاص شرائط کے ساتھ وجود میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ تکامل حقیقی میں اس کا کوئی نقش بھی نہیں، جیسا کہ ہمارے سامنے
ظاہر ہے کہ علمی اور صنعتی ترقیاں دنیاوی لذتوں کا باعث تو بنتی دکھائی دے رہی ہیں، لیکن انسان کی روحی اور معنوی تکامل میں کہ جو اس کی خلقت کا اصل ہدف ہے، ایک معمولی سا کردار بھی ادا نہیں کر پا رہی، بلکہ ان کا برعکس اثر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ سوم کے انبیاء نے انسان کے اصلی وظیفے کے علاوہ بھی لوگوں کی صحیح زندگی گزارنے کے سلسلے میں مدد کی ہے، اور جہاں حکمت الہی کا تقاضا ہوا ہے وہاں ناشناختہ حقائق اور اسرار طبیعت سے پردہ بھی اٹھایا گیا ہے، جس کی بین مثالیں جناب داؤد، سلیمان، جناب ذوالقرنین کی حالات زندگی میں دیکھی جا سکتی ہیں، یا جیسے جناب یوسف علیہ السلام نے مصر کی عوام کے لیے اپنی خدمات پیش کی تھی۔ چہارم یہ کہ کیوں انبیاء نے اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے صنعت و اقتصاد کا سہارا نہیں لیا، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ انبیاء کا کام آزاد انتخاب کے لیے وسائل کا فراہم کرنا تھا، اور اگر وہ کسی معجزے یا غیر عادی اور فوق العادت طاقت کے بلبوتے پر قیام کرتے تو انسان کی آزادی اور رشد کا فلسفہ ہی فوت ہو جاتا، اور عوام ان کی اطاعت ان کی قدرت کے ڈر سے کرتی، نہ کہ فرمان الہی اور اپنی آزادانہ انتخاب سے۔ البتہ جب لوگ اپنے ارادے اور رغبت کے ساتھ دین حق کو قبول کر لیں اور ایک الہی سماج کو تشکیل دے چکے، تو پھر الہی اہداف کو کامیاب بنانے کے لیے مختلف قدرتوں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ جناب سلیمان علیہ السلام نے کیا تھا۔ 27واں درس ہے صفات اور خصوصیات انبیاء علیہ السلام۔ ام المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا نے انبیاء کی اطاعت کا حکم دیا ہے کیونکہ وہ معصوم ہیں اور کسی کو معصیت خدا کرنے کا حکم نہیں دیتے۔ کتاب الخصال صفحہ نمبر 139۔ ہم نے گزشتہ درس میں ثابت کیا تھا یہ لازم ہے کہ خدا انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاءوں کو مبعوث فرمائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کن افراد میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ نبی بن سکیں، یا یوں کہیے کہ انبیاء کو کن صفات سے متصف ہونا چاہیے تاکہ وہ ایک اچھے معلم، مربی اخلاق ثابت ہو سکے۔ اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ انبیاء کے لیے ضروری ہے کہ وہ عام انسانوں سے ہٹ کر کچھ خاص صفات کے حامل ہوں، کہ ان میں سے اہم ترین صفات عصمت اور علم لدنی ہے، کیونکہ وہ ذمہ داری کہ جو انبیاء کے کاندھوں پر ڈالی گئی ہے صفات مذکورہ کے بنا تحقق پذیر نہیں ہو سکتی۔ عصمت کیا ہے؟ کلمہ عصمت کے معنی ہیں حفاظت کرنے اور راستہ روکنے کے۔ علم کلام میں عصمت کے معنی ایسی قوت کے ہیں کہ جو انسان کو گناہ کے ارتکاب، خطا اور غلطی سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس بنا پر معصوم اسے کہتے ہیں کہ جو سخت ترین شرائط میں بھی گناہ عمدن یا خطا سہون سے باز رہے۔ عصمت کی اقسام۔ فرشتوں اور انبیاء کی وہ عصمت کہ جسے ہم دلیل کی بنا پر ثابت کر سکتے ہیں پیغام وحی میں منحصر ہے، لیکن عصمت کی اور قسمیں بھی ہیں کہ جن کا اثبات اس دلیل سے نہیں ہوتا۔ ہم انہیں 3 اقسام میں منقسم کر سکتے ہیں۔ پہلی قسم ملائکہ کی عصمت سے متعلق ہے، دوسری انبیاء سے، اور تیسری بقیہ انسان جیسے کہ ائمہ جناب مریم یا جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے متعلق ہے۔ اس عصمت ملائکہ کے حوالے سے ابلاغی عصمت کے علاوہ 2 مسائل پیش کیے جا سکتے ہیں۔ پہلا مسئلہ ان فرشتوں کا ہے کہ جو وحی حاصل کرنے اور اسے رسولوں تک پہنچانے کے پابند ہیں، اور دوسرا مسئلہ ان فرشتوں سے متعلق ہے کہ جنہیں وحی سے کوئی بھی سروکار نہیں، بلکہ وہ دیگر امور مانند کتابت اعمال، رزق پہنچانا، قبض ارواح وغیرہ کے ذمہ دار ہیں۔ فرشتوں کی عصمت وحی کے ابلاغ کے علاوہ دوسرے مسائل میں دلیل عقلی کی مدد سے اس وقت حل ہو جاتی ہے جب ہم ان کی حقیقت اور ماہیت کو جان لیتے ہیں، لیکن یہ کہ ملائکہ کی ماہیت کیا ہے اس کا سمجھنا کہاں تک ممکن ہے، یہ موضوع سر دست اس کتاب کے متناسب نہیں، اور نہ ہی اس میں اس کی گنجائش ہے۔ اس لیے ملائکہ کی عصمت پر قرآن سے 2 آیات پیش کرنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 26 اور 27 کہ بلکہ فرشتے تو خدا کے معزز بندے ہیں، وہ تو گفتگو میں بھی اس سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اس کے حکم پر چلتے ہیں۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6 خدا نے انہیں جس بات کا حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم انہیں ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ یہ 2 آیتیں پوری صراحت کے ساتھ اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ ملائکہ خدا کی منتخب مخلوق ہیں جو فرمان الہی کے تحت ہی حکم بجا لاتے ہیں، اور سرے سے بھی اس کے حکم سے تجاوز نہیں کرتے۔
عصمت انبیاء بھی ان سلسلوں میں جو ان کی رسالت سے مربوط نہیں، دو مسئلوں میں منقسم ہے۔ پہلا یہ کہ انبیاءوں کا عمدی گناہوں سے محفوظ ہونا، اور دوسرا یہ کہ انبیاء کا خطا اور نسیان سے معصوم ہونا، اور یہی دو مسائل غیر انبیاء کی عصمت میں بھی پیش کیے جا سکتے ہیں کہ جو بحث امامت میں شامل بحث کیے جا سکتے ہیں۔ عصمت انبیاء کے سلسلے میں بعض مسائل کو فقط نقلی دلائل کے ذریعے سے حل کیا جا سکتا ہے، اور اصولی طور پر یہ قرآن اور سنت کی حجیت ثابت ہونے کے بعد نقل کی جانی چاہیے، لہٰذا موضوع کی مناسبت سے اسے اسی سلسلہ بحث میں پیش کیا جائے گا۔ اب یہاں پر جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء کس چیز سے معصوم ہیں؟ آیا ان کی عصمت کا دائرہ فقط وحی حاصل کرنے اور انسانوں کو پہنچانے تک محدود ہے، یا ان کا دائرہ ان کی رفتار و کردار جو ان کی رسالت سے بھی ارتباط نہ رکھتا ہو اس تک پھیلا ہوا ہے؟ تمام مسلمان یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ انبیاء ابلاغ وحی کے معاملے میں معصوم ہیں، البتہ انبیاء کی عصمت کے معاملے میں ان کے کردار کو لے کر اختلاف نظر موجود ہے۔ شیعہ حضرات کے عقیدے کے مطابق انبیاء پیدائش سے لے کر اپنی زندگی کے آخر تک ہر گناہ سے معصوم ہیں، یہاں تک کہ سہون یا بھول چوک سے بھی گناہ کے مرتکب نہیں ہوتے، مگر اہل سنت میں سے کچھ تو انبیاء کو فقط گناہان کبیرہ سے معصوم جانتے ہیں، جبکہ ان کا ایک دوسرا گروہ انبیاء کے بارے میں کہتا ہے کہ انبیاء زمانے بلوغت کے بعد یا نبوت کے لیے منتخب ہونے کے بعد معصوم ہیں۔ البتہ اہل سنت میں ایک ایسا گروہ بنام حشویہ موجود ہے کہ جو زندگی کے مختلف پہلوؤں میں انبیاء کی عصمت کا سرے سے ہی منکر ہے۔ عصمت کی ضرورت: عام انسان نہ بالواسطہ وحی سے استفادہ کر سکتا ہے اور نہ وحی کی دریافت کی لیاقت اور استعداد پیدا کر سکتے ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ چند خاص افراد کے ذریعے ہی وحی جیسے اہم پیغام کو بقیہ افراد تک پہنچایا جائے۔ لیکن ان پیغامات وحی کے صحیح ہونے کی ضمانت کون لے گا؟ اور یہ کیسے معلوم ہوگا کہ نبی نے وحی کو خدا سے حاصل کرنے اور پھر اسے لوگوں تک پہنچانے میں کوئی غلطی نہیں کی، بلکہ صحیح اور سالم انداز میں جیسے اور جتنی وحی اس پر خدا نے نازل کی تھی ویسے اور اتنی ہی اس نے لوگوں تک پہنچائی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وحی اس وقت ثمر آور ہو سکتی ہے جب مرحلہ صدور سے مرحلہ وصول تک تمام سہوی اور عمومی خطاؤں اور اضافوں سے محفوظ رہے، وگرنہ وحی کے واسطوں میں سہو و نسیان کے احتمال کے وجود ہونے کی وجہ سے لوگوں تک غلط پیغام کے پہنچنے کا باب واہ ہو جائے گا، اور اگر اس پر سے اعتماد ہی اٹھ جائے گا، کیونکہ وحی میں ہونے والے تصرف سے آگہی اس صورت میں ممکن ہے کہ جب ان کا عقل اور منطق کے صریح حکم کے خلاف ہونا ثابت ہو جائے، جیسے اجتماع نقیضین۔ لیکن وحی کی اصلی ضرورت ہے ہی ان مسائل میں کہ جہاں عقل انسانی کا پرندہ پرواز نہیں مار سکتا اور جہاں عقل نفی و اثبات کے قابل نہیں ہوتی، لہٰذا ایسے موارد میں کس طرح وحی کے سلسلے میں استعمال ہونے والے واسطوں میں پائے جانے والے عمدی یا سہوی تصرفات کے احتمالات سے دامن پیغام الہی کا محفوظ رہنا ثابت کیا جا سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حکمت الہی کا تقاضا ہے کہ اس کے پیغامات لوگوں تک صحیح اور سالم حالت میں پہنچائیں، وگرنہ اس سے مخالفت صورت میں نقص لازم آئے گا۔ اور ہم بحث عدالت میں شرور کے بارے میں بات کرتے ہوئے بیان کر آئے ہیں کہ کسی حکیم کے فعل میں نقص کا پایا جانا خود حکمت کے خلاف ہے، کیونکہ خدا کی ان پیغامات کے بھیجنے سے غرض انسان کا تکامل اختیاری ہے، لہٰذا اگر اس کی جانب سے آنے والے تمام پیغامات سہو و نسیان سے محفوظ نہ رہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا نے اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ اس کے پیغام بندوں تک سالم حالت میں نہ پہنچے، اور اگر ایسا کرنا صاف حکمت کے خلاف ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ خدا حکیم ہے، تو اس طرح کے خلاف حکمت عمل کا صدور اس کی ذات سے ناممکن ہے۔ دوسرا یہ کہ خدا بے پناہ علم کا بھی مالک ہے، اگر اس علم کے ہوتے ہوئے وہ یہ نہ سمجھ پائے کہ انسانوں تک کس طرح اپنے پیغام کو سالم حالت میں پہنچانا ہے تو اس کی لامتناہی علم پہ حرف آئے گا، اور اگر کوئی شائستہ اور سازگار وسیلہ پیدا نہ کر سکے تو یہ اس کی لامحدودیت کے منافی ہے۔ لہٰذا کیونکہ خدا ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس لیے اس کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا کہ جسے وسیلہ بنا رہا ہے اس کی خطا کاریوں سے بے خبر ہے، اور اسی طرح یہ بھی ناممکن ہے کہ اپنی قدرت لامحدود کے ہوتے ہوئے اپنے پیغامات کو شیاطین یا عمدی اور سہوی تصرفات کی دسترس سے محفوظ نہ رکھ سکے۔ لہٰذا
خدا کی قدرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ انسان تک اپنے پیغامات کو سالم اور اس کے بعد جو اگلا موضوع ہے وہ ہے عصمت انبیاء کی اقسام کے جو انشاءاللہ ہم آنے والی اگلی آڈیو میں پیش کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کتاب پسند آئی ہوگی۔ اس کتاب میں درس عقائد کے تقریباً 63 دروس اس میں بیان ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آگے آنے والی جتنی بھی آڈیوز ہیں وہ آپ کو مل سکیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی اپنی زندگیوں میں خوش و خرم رکھے، ہمارے گھر پہ جو بلائیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، ان کو خدا دور کرے۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔